دشمن کا غرور خاک میں ملانے کے لیے بڑا ہی پاورفل یہ عمل ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ۔ دشمن ذلیل و خوار ہوگا، اپنی موت خود ہی مر جائے گا۔ دشمن کو بھی حسن سلوک کرنے پر مجبور کر دینے والا طاقتور ترین وظیفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ الولو آج کی ویڈیو بے حد مجرب وظیفے کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ بہت سارے لوگوں کی فرمائش پر آج یہ ویڈیو میں آپ کے لیے لائی ہوں، جو اپنے دشمن سے بہت ہی زیادہ تنگ ہیں، پریشان ہیں۔ دشمنوں نے زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، زندگی کا سکون برباد کر دیا ہے۔ بہانے سے آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، شیطانیاں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں، جادو کے ذریعے تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ والو، مجھے بہت سارے دن میں کومنٹس آتے ہیں، واٹس ایپ آتے ہیں کہ آپ ہمیں جادو کے ذریعے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ ہم دشمن کا نقصان بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن دشمن ذلیل و خوار بھی ہو جائے اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے تو اللہ والو یہ ایسا بہترین وظیفہ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ دشمن بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر مجبور ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اور اپنی کی ہوئی غلطیوں کی معافی بھی مانگے گا۔ تو اللہ والو جادو کے ذریعے تکلیف دیتے ہیں یا پھر کالے شیطانی جادو کے ذریعے آپ پر جنات چھوڑتے ہیں جو پل پل آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ والو یہ سب خطرناک عمل ہوتے ہیں۔ جادو کے ذریعے جنات کو مسلط کر دینے والا عمل بے حد خطرناک ہوتا ہے، جس سے انسان ہر وقت تکلیف میں رہتا ہے۔ اور بعض لوگ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ فطرتاً ایسا ان کا ہوتا ہے کہ ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، نہ وہ خود خوش رہتے ہیں نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہیں۔ آج اس کا آسان اور ہزاروں بار کا آزمایا ہوا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ دشمن پر بندش لگا سکتے ہیں کہ وہ آپ پر جادو نہ کروائے۔ دشمن کی شیطانی حرکتوں پر بندش لگا سکتے ہیں، دشمن کے کاروبار میں بندش لگا سکتے ہیں، دشمن کے سفر پر پابندی لگا سکتے ہیں، دشمن کے گھر پر بندش لگا سکتے ہیں۔ اگر میری کوئی بہن شوہر کی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتا ہے، گھر اور بیوی بچوں پر توجہ نہیں دیتا، تو آپ یہ عمل اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہیں۔ اس پر بندش لگا سکتی ہیں کہ وہ دوسری عورتوں سے تعلق ختم کر دے۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی سے پریشان ہے کہ آئے دن مائکے جاتی ہے، واپس نہیں آتی، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو اس پر بھی بندش لگا سکتے ہیں کہ وہ مائکے نہ جائے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اللہ والو اسی طرح آپ کا محبوب اگر آپ کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر رہا ہے تو آپ اس کی شادی کی بندش لگا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا منگیتر آپ سے منگنی توڑ کر کسی اور سے شادی کر رہا ہے تو آپ اس پر بھی بندش کا یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو کچھ لوگوں میں کچھ ایسی غلط اور گندی عادتیں ہوتی ہیں جو پورے گھر کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، بدکاری کرنا، عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنا، سگریٹ پینا، غلط کام کرنا، نشہ کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا،
کوئی اس طرح کی بری عادت کو چھڑوانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے ساتھ اس کی عادت پر بندش لگا سکتے ہیں۔ اللہ والو، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے یہ عمل ناجائز مقصد کے لیے ہرگز استعمال نہیں کرنا، کسی کو ناحق پریشان نہیں کرنا، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں بری الذمہ ہوں۔ عمل بتانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ میں سے کچھ میری مائیں اور بہنیں جن کے حالات، جن کی برداشت جواب دے گئی ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اور آپ کے قابو سے باہر ہیں، کوئی چارہ نہیں ہے، ایسے حالات کو ٹھیک کرنے کی صورت میں اس عمل کو کر کے اپنی پریشانی کو ختم کر سکتی ہیں۔ تو اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ 10 منٹ کا ٹائم نکال کر اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی دشمن سے جان چھوٹ جائے، کسی ایک پریشانی، کسی مصیبت سے جان چھوٹ جائے، یا پھر کوئی ایک ایسی حسرت، کوئی ایسی امید، کوئی ایسی حاجت آپ کی پوری ہو جائے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ تو یقین کریں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ دشمن سے بچنے کے لیے زمانہ قدیمی سے ورد کی جانے والی دعا ہے یہ: حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اگر کوئی بھی میرے بھائی یا بہن اس حسبی اللہ کو ورد کرنا معمول بنا لیتے ہیں تو وہ دشمن کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ کا دشمن آپ کو نئے انداز سے نقصان دے سکتا ہے، کوئی نیا طریقہ لگا سکتا ہے۔ دشمن آپ کو کالے جادو، سفلی جادو کے ذریعے جنات کو مسلط کرنا، نظر بد کا شکار کرنا، دشمن اپنے حسد کی وجہ سے آپ کے کاروبار کی بندش کروا سکتا ہے، بچیوں کے رشتوں کی بندش لگا کر بھی آپ کو پریشان کر سکتا ہے، اور کچھ بھی کروا سکتا ہے آپ کے ساتھ۔ کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا، کسی کام میں دل نہیں لگتا، نماز قرآن میں دل نہیں لگتا، رزق میں برکت نہیں رہتی، پیسہ آتا تو ہے پر ختم ہو جاتا ہے۔ دشمن آپ کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلا کر بھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ والو، آپ کو اپنے دشمن سے جان و مال کا، اپنی عزت کا خطرہ ہے تو آپ نے صرف حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا ورد شروع کر دینا ہے۔ عزت کا خطرہ ہے تو ضروری ہے کہ آپ دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا ضرور پڑھیں۔ لوگ زمانہ قدیمی سے دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کو پڑھتے آئے ہیں۔ اس دعائے مبارکہ کو دشمن کے لیے قہر بھی مانا جاتا ہے۔ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا وظیفہ کیسے اور کتنے دن کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ والو، اور جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان کو بھی غور سے سن لیں، آپ کے بہت ہی فائدے کی باتیں ہیں۔ اور اللہ والو، جیسا کہ دشمن سے نجات آپ چاہتے ہیں، دشمن جیسا برا آپ کے ساتھ کرنا چاہے گا، اللہ رب العزت اتنا ہی برا اس دشمن کے ساتھ کریں گے، کیونکہ جب آپ اس دعا کو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کو اپنا معمول بنا لیں گے تو دشمن جو بھی وار آپ پر کرے گا وہ الٹا اسی پر جائے گا۔ اگر کوئی بھائی بہن یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو اس دعا کو سادے سفید کاغذ کے اوپر کالی سیاہی کے ساتھ پرنٹ کر لیں اور اپنے گھر میں رکھیں۔ لائنوں والا کاغذ نہ ہو اللہ والو، سفید جو ڈرائنگ پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے بلیک سیاہی کے ساتھ، کسی بھی بلیک پین یا مارکر کے ساتھ آپ نے اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے اور اپنے گھر میں لگا لینا ہے، اپنے پاس بھی رکھیں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ کرنا کیسے ہے۔ آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھ کر ہی اس وظیفے
کو کر لیں۔ اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو رحمتوں برکتوں عظمتوں والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھا کریں، اور درمیان میں آپ نے 2 نفل نماز آپ نے اس طرح پڑھنی ہے۔ ان دونوں نوافل میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الناس تلاوت کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ ناس کا ورد کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 3 مرتبہ سورہ ناس کا ورد کرنا ہے، اور نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے 300 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بڑی ہی محبت کے ساتھ ورد کرنا ہے۔ اللہ والو 300 مرتبہ۔ پہلے آپ نے 10 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر سورہ 2 نفل نماز ادا کرنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ ناس تلاوت کریں گے۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ ناس تلاوت کرنے کے بعد آپ نفل مکمل کر لیں گے۔ نفل مکمل کرنے کے بعد آپ نے 300 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم بڑی ہی محبت کے ساتھ ورد کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ عمل 11 دن تک جاری رکھنا ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ کو روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 21 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا ورد کرنے کی عادت ڈال لینی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی جان و مال، عزت، دولت، گھر، کاروبار اور دشمن کی ہر چال دشمن پر کیسے الٹی پڑ جائے گی۔ یاد رہے اللہ والو، کالا جادو دشمن ہی کرواتے ہیں۔ دشمن آپ کے ساتھ جیسا برا کرے گا ویسا ہی برا اللہ رب العزت اس دشمن کے ساتھ کر دے گا۔ جب عمل اس پر الٹا پڑے گا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو اللہ والو اس صورت کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ آپ نے جب 11 دن اس عمل کو مکمل کر لینا ہے، اس کے بعد بھی آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیم اور 21 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم آپ نے اپنی زندگی میں اس کی عادت ڈال لینی ہے۔ 21 مرتبہ روزانہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو نہ آپ پر کوئی جادو چلے گا، نہ ہی آپ کا دشمن کا آپ پر زور چلے گا۔ آپ جو بھی کریں، جیسا بھی کریں، نہ آپ کا کاروبار بند کر سکتا ہے، نہ آپ کی بچیوں کے رشتے بند کر سکتا ہے، نہ ہی آپ پر کسی بھی قسم کی جادو کے ذریعے بندش لگا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنا پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں زندگی میں تو کبھی بھی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ والو قدیمی زمانہ قدیمی سے لوگ اس آیت کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں تو بہت زیادہ دشمن ہوا کرتے تھے اور دوسروں کو پریشان کرنا اپنا محبوب مشغلہ سمجھتے تھے، انجوائے کرتے تھے دوسروں کو پریشانی دے کر۔ نبیوں پر اتنا ظلم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو پریشان کرتے تھے، اذیتیں دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت آپ سب پر اپنا فضل و کرم بنائے رکھے، اپنی رحمت آپ سب پر بھی رکھے، اور آپ سب کے صدقے میں مجھ پر بھی اپنی رحمت رکھے اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ والو اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں اور نماز 5 وقت کی نماز کی عادت